السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس حوالے سے آج یہ 18واں درس ہے. کل ہم اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ساری تیاریاں کر لی گئیں، وعدے لے لیے گئے. کفار مکہ کو پتہ بھی چل گیا، جس کے لیے ان لوگوں نے پریشان کرنا زیادہ کر دیا. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی کہ آپ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا سکتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے 3906، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف جانا چاہتے تھے اور گھر سے نکل بھی پڑے تھے. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ان کو حوصلہ دیا، مدد کا وعدہ کیا، پھر یہ واپس چلے آئے. لیکن مکہ میں ان کو کچھ خاص اچھا نہیں لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اریتو دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین. ابو بکر صدیق پریشان مت ہو، مجھے ہجرت کی جگہ کو دکھلا دیا گیا ہے، دو حروں کے درمیان ہے. حرہ اس کو کہتے ہیں جہاں آتش فشاں پہاڑ پھوٹا ہو، وولکینو جہاں نکلا ہوا ہو، اس کو حرہ بولتے ہیں. کہا دو حروں کے درمیان کھجوروں والی ایک بستی ہے، وہاں پر ہمیں ہجرت کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھلا دیا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کیونکہ وہ مکہ چھوڑنا ہی چاہتے تھے. چنانچہ وتجہز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیاری میں لگ گئے اور بالکل سمجھ لے کہ ابھی نکلنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، علی رسلک یا ابا بکر، ابو بکر خاموش، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. فإنی ارجو ان یؤذن لی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجازت دے گا ہجرت کرنے کے لیے. مکہ کے سارے مسلمان مدینہ کی طرف تابڑ توڑ جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق بھی جانے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا، رکو رکو، مجھے جب اجازت ملے گی تب میں چلوں گا، ابھی تم ٹھہر جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کہ آپ کو اس کی امید ہے کہ آپ کو پرمیشن دی جائے گی کہ آپ اپنے بچپن کے گلیانوں کو، خانہ کعبہ کی بستی کو، مکۃ المکرمہ کو، اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ جائیں؟ کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو نبی کے ساتھ ہی جائیں گے. فحبس ابو بکر نفسه على رسول اللہ لیصحبہ، اللہ کے رسول کا ساتھی بننے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکہ میں روک لیا. وعلف راحلتین، اور اسی دن سے 2 اونٹ کو پالنا شروع کر دیا. نیت کیا تھی؟ اسی سے جائیں گے. خوب کھلایا خوب پلایا، اسپیشل 2 اونٹوں کو پالنا شروع، 4 مہینے تک اونٹوں کو پالا. ادھر مکہ کے لوگ پریشان تھے، ان کو 2 ڈر ستا رہا تھا. ایک ڈر یہ تھا کہ اگر یہ مکہ کے مسلمان مدینہ چلے گئے تو ہم شام جو تجارت کے لیے جاتے ہیں، ہمارا راستہ کہیں نہ کہیں مدینہ کے آس پاس سے گزرتا ہے، یہ ہمارے ستائے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، بدلے کی آگ کہیں بھڑک گئی تو ہمارا تو قافلہ لوٹ لیا جائے گا، ہم بچیں گے نہیں. بدلے کی ان کو اوپر خوف کے بادل منڈرانے لگے، ڈرنے لگے. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بزنس اگر ہمارا چوپٹ ہو گیا تو مکے میں رہ کیا جائے گا. بدلے سے ڈر رہے تھے اور بزنس چوپٹ نہ ہو جائے، تجارتی قافلے پہ حملہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ بھلے مکہ کے غریب لوگ چلے جائیں، محمد کو نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ گیا تو سب لوگ مضبوط ہو جائیں گے، یونائٹ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے.
لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر کوشش کرنی شروع کر دی. دارالندوا میں بیٹھ کر میٹنگیں ہونے لگی. میٹنگ میں طے ہونے لگا, مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہیں, ابو جہل بھی موجود ہے, ابلیس بھی انسان کی شکل میں آ کر وہاں پر حاضری دے دیا. ابلیس اس میں کہاں پیچھے رہنے والا ہے, محمد رسول اللہ کے خلاف کچھ بات ہونے جا رہی ہے. میٹنگ میں رائے دی گئی, ابلیس ہی جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس نے ہی رائے دی کہ اے لوگوں, محمد کو اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ مکے سے نکال دیا جائے تو میں اس رائے کا حامی نہیں ہوں, کیونکہ یہی تو بڑی مصیبت ہے کہ اگر یہ مکہ سے نکل گیا تو اس کے جتنے لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے, سب اکٹھے ہو جائیں گے, طاقتور بن جائیں گے, پھر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے. لہٰذا ابلیس نے کہا کہ اس رائے کی میں حمایت نہیں کرتا ہوں. پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ محمد کو قیدی بنا لیا جائے, عمر قید کر دیا جائے. ابلیس نے کہا یہ بھی نہیں رائے اچھی ہے, اس لیے کہ تم جانتے ہو محمد کے ساتھی لوگ محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں, اگر ان کو پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے اسے عمر قید کر دیا ہے, بند کر دیا ہے, اس کے ساتھی لوگ اپنے جان پل کھیل کر ہر کوشش کر کے اپنے محمد کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور چھوڑنا ہی پڑے گا. لہذا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے. ادھر ابو جہل کلا ہو گیا اور ابو جہل نے کہا ساری رائے سے بہتر میری رائے میں یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے, اور قتل کرنے کو ایک آدمی نہ جائے, یہ مکے کے الگ الگ خاندان سے نوجوانوں کو چنا جائے, ان نوجوانوں سے مروایا جائے, قتل کروایا جائے, تاکہ بنو ہاشم کے لوگ اگر دیت بھی مانگنے پہ آئے, بدلہ لینے پہ آئے تو اتنے سارے خاندان اور قبیلے سے ایک ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, بدلہ نہیں لے سکتے, لاسٹ میں وہ پیسے پہ دیت پہ آ کر ہم لوگوں سے صلح کریں گے. ابلیس کہا یہ ہوئی نا رائے, کہا یہ رائے چاہیے, یہ اچھی رائے, اسی کو کیا جائے. ابلیس نے مہر لگا دی, انسان کی شکل میں وہ بیٹھا تھا, سب لوگوں نے اسی پہ سہمتی جتا لی, معاملہ پاس ہو گیا کہ اب ان کو مان رہا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل ان کی اس میٹنگ کو قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں ذکر کیا ہے, کیونکہ یہ خاص بات تھی اور وقت کے پیغمبر کو جان سے مارنے کی پلاننگ تھی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یاد کرو اس وقت کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار آپ کو قید کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, اور آپ کو جلا وطن کرنے کے بارے میں چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ چالیں چل رہے تھے زمین پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ سے باعزت پوری حفاظت کے ساتھ نکالنے کی پلاننگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون پلاننگ کرنے والا. اللہ نے یاد دلایا اس کو بھولنا نہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ قرآن کی آیت بتا دی گئی تاکہ ہم اور آپ اس کو پڑھتے رہیں کہ مکہ کے کفار نے کفر کے دلدل میں پھنسنے کے بعد ماننا تو دور کی بجائے, ماننا تو دور کی بات ہے, یہ جان لینے پہ اتارو ہو گئے. اب پورا ایک طرف قریش کا کفار کا خاندان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری پلاننگ کر لی گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ چالیں چل رہے ہیں, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پہ وحی نازل کرتا ہے کہ اے محمد آپ کو اجازت مل گئی, اب آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو نکل جائیے. ادھر اجازت ملی, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف گئے جس وقت میں عام طور سے آپ نہیں جاتے تھے, دوپہر کے وقت میں. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف جانے لگے. دور سے نظر آیا کہ محمد رسول اللہ چادر اوڑے کالی کملی تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر دیکھ کر بھی تعجب میں ہو گئے کہ اس وقت اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دروازے پہ دستک دی, سلام کلام ہوا, آپ نے فرمایا اخرج من عندک یا ابا بکر, اے ابو بکر گھر کے اندر اگر کوئی ہو تو اس کو نکال دو, کیونکہ سیکرٹ بات کرنی تھی, سیفٹی کی بات ہے, سیکورٹی کی بات ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا انما ہم اہلک بی انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے گھر میں جو ہے وہ آپ کی گھر والی حضرت عائشہ ہے, وہ تو آپ ہی کی اہل و عیال ہیں, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. اے اللہ کے نبی آئیے, بے فکر ہو کے آئیے. گویا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث بتلا رہی ہے اور دلیل بن گئی کہ حضرت عائشہ نبی کے اہل میں آل بیت میں سے, اور اللہ کے نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا. حضرت ابو بکر نے کہا
کہا یہ تو آپ ہی کے گھر والی ہے, یہ تو آپ کے اہل میں سے, آپ کے آل میں سے. تو آپ نے اجازت دی, ٹھیک ہے. اندر آ گیا. پھر آپ نے فرمایا ابو بکر اذن لی فی الخروج, مجھے مکہ چھوڑنے کی پرمیشن مل گئی, اجازت مل گئی, یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو بکر تڑپ کے پوچھنے لگے الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکلنے کی اجازت مل گئی, میرا کیا بنے گا, کہ آپ کا ساتھی میں بنایا جاؤں گا. الصحابۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کا ساتھی, آپ کو مجھے بنایا جائے گا کہ نہیں بنایا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق اس سفر میں تم میرے ساتھی رہو گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی میں ہی بتلا دیا تھا کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے, اور یہ بات آگے بھی آئے گی. قرآن کی آیت سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. ابو بکر خوش ہو گئے. جس دن کا انتظار کر کے 4 مہینوں سے اونٹنی پال رہے تھے, اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ 2 اونٹنیاں بالکل تیار ہیں, یہ 2 سواریاں بالکل تیار ہیں, ایک آپ لے لیجئے, میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, اور اسی سے ہم مدینہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے یار ابو بکر صدیق میرے دوست, مجھے تیری اونٹنی تو چاہیے, تیری سواری تو چاہیے, لیکن فری میں نے قیمت سے لوں گا. کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کیا قیمت کی کیا بات ہے, نہ کہا فری میں نہیں چاہیے مجھے. آپ نے لے لیا. ادھر اللہ کے نبی خبر دی اور اپنے گھر گئے. تیاریاں شروع. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اور میری بہن حضرت اسما دونوں مل کر سفر کے خرچ کے طور پر زیادہ راہ ہم لوگ تیار کرنے لگے. تیار کرتے کرتے کھانے کی ایک پوٹلی ہم نے تیار کی, باندھنے کی کوئی چیز نہیں تھی, تو میری بہن نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کے اور اس کے منہ کو باندھ دیا. وہیں سے ان کو ذات النطاقتین کا خطاب مل گیا. اللہ کے نبی کے سفر کی تیاری کے لیے باندھنے کی کوئی چیز میسر نہ تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کے اس کو باندھا. کیا قسم پرسی کا ماحول تھا اور کیا قربانی دینے کا جذبہ تھا یہ گھرانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر حملے کی تیاری ہو گئی, رات کا انتظار ہونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے علی آج رات میرا نکلنے کا پلان ہے, تم میرے بستر پہ سو جانا, خوف نہ کرنا, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور ہاں یاد رکھنا جب میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں بعد میں تم بھی آنا, لیکن جو میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی امانت ادا کر کے آنا. کفار کی عقل کتنی ماری گئی تھی کہ دنیا کے سامان, قیمتیں, اپنے مال ان کے پاس رکھ رہے ہیں, امانت دار سمجھ رہے ہیں, دشمنی بھی نبھا رہے ہیں, قتل کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں, امانت بھی رکھ رہے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو شخص دنیا کے معاملے میں امانت دار ہو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا. لیکن اتنی سی بات انہیں سمجھ میں نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑی آسانی سے اپنے گھر کو پار کر لیا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی اور اپنے گھر سے آپ نکل گئے. کسی دشمن کی نگاہ آپ کے اوپر نہیں پڑ پائی. ابو بکر کو ساتھ لیا اور آپ مکہ سے اس کے ساؤتھ ویسٹ کی طرف نکل پڑے. مکہ سے مدینہ نارتھ کی طرف پڑتا ہے, مدینہ مکہ سے نارتھ کی طرف پڑتا ہے, لیکن آپ مدینہ جانا چاہتے تھے تو آپ نے راستہ بدلا تاکہ دشمنوں کو پیچھا کرنے والوں کو چکما دیا جا سکے. چنانچہ آپ ساؤتھ کی طرف نکلے, ساؤتھ ویسٹ کی طرف نکل گئے کہ ادھر ڈھونڈنے تو نہیں آئیں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں مکہ جانے والے ہیں, کب چلے جائیں کوئی بھروسہ نہیں, تو یہ مدینہ جائیں, مدینے کی راستے پر لوگوں کو ہمارے پیچھے لگائیں گے, مکہ کے راستے پہ ادھر جنوب کے راستے پہ ہمارے طرف کسی کو نہیں لگائیں گے. اس لیے آپ نے یہ طے کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکل پڑے. ادھر پہلے سے طے کر چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر سے, بیٹا ہم نبی کے ساتھ اس راستے سے نکل کر جبل ثور پہاڑ پہ جائیں گے, وہاں ایک غار ہے وہاں چھپیں گے, تم پورے دن مکے میں ادھر ادھر گھومتے رہنا, مکے کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا, تمہیں انٹیلیجنس کا کام کرنا, اور رات میں آ کر ہمیں خبر دینا کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے بارے میں کیا چل رہا ہے. اور اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو بلایا اور کہا کہ تم بکریاں چراتے ہو, بکریاں چراتے چراتے رات جب قریب آئے تو اسی غار کے آس پاس ہی کہیں پر پڑاؤ ڈال لینا, اور جب رات کا آخری حصہ ہو تو دودھ کچھ لا کر غار میں دے دینا, میں اپنے محمد کو پلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم.
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद साथ में बेटे को इंटेलिजेंस के काम पे लगाया और अपने गुलाम को खाने के इंतजाम के काम पे लगाया। रास्ता बताने के लिए आपने गैर मुस्लिम को ले लिया किराए पर, मुसलमान नहीं था लेकिन रास्ता जानता था, किराए पे काम करने वाला आदमी था, उसको ले लिया। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल गए, थोड़ी दूर गए, खाने काबा नजर आने लगा। अल्लाह के नबी को खाने काबा से मोहब्बत थी। आपको यह भी मालूम था कि मेरे दादा इब्राहिम ने बनाया, यह तौहीद के लिए बनाया गया है। खाने काबा की तरफ देखकर आपने प्यार भरे जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया वल्लाही इन्नका लखैरु अर्दिल्लाहि व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह। ऐ खाने काबा, ऐ इमारत, ऐ मस्जिद हराम, अल्लाह की कसम है इस रूए जमीन पर सबसे पाकीज़ा और सबसे बेहतरीन जमीन कोई है तो तुम हो। अगर ये मक्के वालों ने मेरे साथ इस तरह से जुल्म ज़्यादती न की होती, मुझे मजबूर न किया होता तो मैं मक्का छोड़कर कहीं और न जाता। अल्लाह की कसम खा के बात कह रहा हूं। तिरमिज़ी की रिवायत सही हदीस। अल्लाह के नबी ने काबे को हसरत भरी निगाह से देखा, रास्ते पे चल पड़े। चलते गए चलते गए चलते गए। इधर सुबह हुई, मक्का के लोगों को पता चला कि मोहम्मद निकल गए, कत्ल की पूरी साजिश नाकाम हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा, उनको कुछ सजाएं दी, फिर बाद में छोड़ा। अबू बकर सिद्दीक के घर पे गए और दरवाजा खटखटाया अबू जहल ने। हजरत अबू बकर की बेटी वही अस्मा निकली। कहा कहां गए तुम्हारे बाप? का बाप कहां गए? मुझे रास्ता नहीं पता, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम किस रास्ते से लोग निकले। वाकई इनको नहीं पता था। रिवायत बतलाती है कि अबू जहल ने जोरदार थप्पड़ मारा कि कान में जो जेवर था वो जेवर टूट के नीचे गिर गया। और उसके बाद ये लोग फौरन एक हंगामी मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं ऐलान करो मक्के के बड़े बड़े घोड़सवारों के दरमियान जो मोहम्मद और अबू बकर को लेके आए, चाहे जिंदा या मुर्दा, एक सर पे 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा। इनाम लगा दिया। अब बड़े बड़े घोड़सवार पूरे तैयार बैठे। हजरत सुराका उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अच्छी घोड़सवारी उनको आती थी। कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। हजरत सुराका ने कहा नहीं नहीं, इधर कोई नहीं गया, इधर कोई नहीं गया। थोड़ी देर के बाद अपने गुलाम से कहा ये मेरा घोड़ा लो और ले जाके पहाड़ के उस पार खड़े रहना, मैं घर के पीछे दरवाजे से मैं आऊंगा। और बड़ी होशियारी से अपने साथियों को, दूसरे घोड़सवारों को चकमा देकर गए और बहुत तेज रफ्तारी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए। थोड़ी दूर पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सवार है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद है। अल्लाह के नबी रास्ते में, सफर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत सुराका फरमाते हैं अल्लाह के नबी की कुरान की तिलावत मेरे कानों में आई, ऐसा लगता ही नहीं है कि जान का कोई खतरे का मामला है। हाँ, अलबत्ता मैंने अबू बकर सिद्दीक को देखा, कभी दाएं जा रहे, कभी बाएं जा रहे, कभी आगे जा रहे, कभी पीछे जा रहे, पलट पलट के चारों तरफ देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। मैं जरा करीब पहुंचा तो मेरे घोड़े ने दम तोड़ दिया, पैर उसका जमीन में धस गया। कहा मैं उसको डांट रहा हूं, निकालने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं निकल रहा। मुझे लगा कि अब मैं फंस गया। थोड़ा घोड़ा निकला, कुछ दूर तोड़ा, फिर धस गया। मैंने आवाज दी मोहम्मद, अबू बकर रुको, जरा ठहरो ठहरो। ठहर गए। अल्लाह के नबी ने मुड़ के देखा, सुराका क्या बात है? सुराका कहने लगे मक्के के लोगों ने ऐसा ऐसा इनाम लगाया है दोनों के सर पे और उसी इनाम की खातिर में आया। ये मेरे घोड़े का हश्र है, दुआ कर दो कि निकल जाए, मैं वापस चला जाता हूं। और मुझे पता चल गया कि आपका मामला एक दिन बुलंद होगा, जाहिर होगा। यानी मुझे आसार मिल गए कि आप यकीनन अल्लाह के नबी हैं, मैं आपका रास्ता खाली करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, घोड़ा निकला। हजरत सुराका कहते हैं जब घोड़ा निकल गया तो मेरे दिल में एक बार फिर आया कि लाओ कैदी बना लेता हूं, 100 ऊंट मिल जाएगा, 200 ऊंट मिल जाएगा। फिर मुझे डर लगा। फिर मैंने कहा आए मोहम्मद, मैं वापस जा रहा हूं, कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले, बस इतना फरमाया अख्फी अन्ना, जा रहे हो वापस चले जाओ, हम लोगों का पता किसी को नहीं बतलाना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। सुराका कहने लगे हमें लिखकर दे दीजिए कि जिस दिन आप मक्का रिटर्न आए तो मेरी जान बख्श दी जाएगी। अबू बकर ने अपने गुलाम आमिर इब्न फुहैरा जो कि साथ में हो चले थे कहा लिख के दे दो। लिख के दिया गया। चुनांचे ये
ورقہ جس پر ان کو لکھا گیا تھا چمڑے پہ, وہ چمڑا انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا. جب اللہ کے نبی 10-8 سال کے بعد واپس آئے تو انہوں نے وہ چمڑا دکھایا, یہ دیکھیے آپ نے ہمارے لیے لکھوایا تھا. اللہ کے نبی نے وعدہ پورا کیا اور ان کو ایک بشارت اسی وقت دی کہ اے سراقہ جاؤ, یہ 100 اونٹ کیا ہے, 200 اونٹ کیا ہے, کیسر و کسرا کے خزانے تمہاری قدموں میں ہوں گے اور بادشاہ کا وہ سونے کا زیور تمہارے ہاتھوں میں کنگنوں پہنایا جائے گا. اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری پوری بھی ہوئی, یہ بشارت پوری ہوئی اور سراقہ کے ہاتھ میں سچ مچ وہ سونے کا کنگن پہنایا گیا جو کسی بادشاہ کے ہاتھ سے نکالے گئے تھے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں, ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں, غار میں موجود ہیں. قریش کے لوگ خود ڈھونڈ رہے ہیں, آدمیوں کو بھی لگا رکھا ہے. غار تک پہنچ گئے, کھڑے ہیں غار کے اوپر, سر نیچے کریں تو محمد رسول اللہ نظر آئیں گے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار, غار میں ہم تھے تو میں نے مشرکوں کے قدم کو دیکھا, اوپر نظر آ رہے تھے. میں تو سہم گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ. کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الینا ابصرنا تحت قدمیہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نیچے نظر کر لی تو ہم دونوں دکھائی دے دیے جائیں گے, پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے, تم سے میں رائے مانگ رہا ہوں, اپنا عقیدہ بتاؤ, اللہ پہ بھروسہ بتلاؤ. ہم دونوں ہیں, ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اے ابو بکر عقیدہ بتاؤ, اللہ حفاظت کرے گا کہ نہیں, کیا تمہاری رائے ہے؟ ہاں اللہ کے نبی, اللہ ضرور حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس پل کو بھی قرآن کی آیت میں بیان فرما دیا. اٹھائے سورہ بقرہ, اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ نے فرمایا جب دونوں میں سے دوسرے نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, تو نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالی نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ نظر نیچی کر لے, وہ آئے اور چلے گئے. اچھا یہاں پر جو ایک بات بہت مشہور ہے جالے والی کہ مکڑی نے جالا بنایا تھا, یہ صحیح سند سے ثابت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ نیچے دیکھ نہ سکے. اگر جالے والی بات ہوتی تو ابو بکر یہ نہ کہتے اے اللہ کے نبی نیچے دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. اس کا مطلب جالا نہیں تھا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نیچے دیکھا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, ڈرنے کی بات نہیں. تعجب کی بات تو دیکھیے, اللہ کا انتخاب دیکھیے. میرے نبی کی زندگی کا 2 سفر بہت اہم ہے, ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے. آسمانی سفر میں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا, اور زمین کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا. اسی سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت معلوم ہو جا رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے, پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ گیا, سامنے سمندر تھا. قوم کے لوگوں نے جب اپنا ڈر ظاہر کیا اور کہا انا لمدرکون, آج ہم پکڑ لیے جائیں گے, حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ان ربی معی سیہدین, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے, وہی ہمیں ہدایت دے گا. فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا, ان اللہ معی سیہدین. اور ادھر اللہ کے نبی سے جب حضرت ابو بکر نے کہا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے, فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. علماء نے باریک نقطہ بیان کیا, کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے حوالے سے نہیں کہا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ قوم اس سے پہلے کئی بار غداری کر چکی تھی, کوئی بھروسہ نہیں کہ آخری ٹائم میں بدل جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کئی بار آزما چکے تھے. ابو بکر صدیق کئی بار آزمائش کی بھٹی سے گزر چکے تھے اور ہر بار ثابت کیا تھا محمد رسول اللہ. ساری دنیا کو جھٹلائے, ابو بکر نہیں جھٹلا سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے پورے بھروسے سے کہا اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے, تمہارے ساتھ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق کو چنا گیا تھا, یہ کوئی ایٹرنڈم ساتھی نہیں تھے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ساتھی بنایا گیا تھا.
ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے, غار سے نکلے, 3 دن تک اس کے اندر تھے, آگے نکل گئے. راستے میں کوئی آتا دکھتا تو سواری پہ اللہ کے نبی بیٹھتے, اللہ کے نبی آگے ہوتے, ابو بکر پیچھے ہوتے, اور دکھنے میں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے زیادہ بوڑھے لگتے تھے. اللہ کے نبی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑے تھے عمر میں, لیکن ابو بکر صدیق کی عمر زیادہ لگ رہی تھی, اللہ کے نبی کی عمر کم لگ رہی تھی, اور آپ آگے آگے قرآن کی تلاوت میں مست اور چلے جا رہے ہیں. کوئی آنے والا راستے سے پوچھتا من ھذا الرجل, یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیاری سے جواب دیتے, سیکیورٹی کا معاملہ تھا. ھذا الرجل یہدینی السبیل, یہ آدمی جو ہے مجھے راستہ دکھاتا ہے. سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ گائیڈ ہے, یہ راستہ بتلا رہا ہے. ابو بکر کیا فرما رہے, یہ جنت کا راستہ دکھلا رہا ہے. ایک جواب میں فل سیکیورٹی, سامنے والے کا جواب جھوٹ بھی نہیں. آدمی جھوٹ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے مشکل سے مشکل حالات میں. ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا. جواب کیا دے رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے راستہ دکھا رہا ہے, اور نیت کیا ہے, جنت کا راستہ, خیر اور بھلائی کا راستہ. سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس کو گائیڈ بنا کے رکھا ہے, یہ راستہ بتلا رہا ہے. چنانچہ یہ معاملہ پار ہوا, آگے چلتے چلتے ام معبد کا وہ خیمہ آیا جہاں آپ نے بکریوں کا دودھ پیا تھا. اچھا, یہ روایت بھی بڑی مختلف ہی ہے, علماء کرام نے اس پہ بڑا اختلاف کیا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو اللہ مارناؤت ان کی پوری ٹیم نے اس کو حسن لغیری کہا ہے, یعنی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے وہاں دودھ پیا اور اس کے بعد چلے گئے. ام معبد نے آپ کی جو خوبصورتی, آپ کے جمال اور کمال کو بیان کیا, وہ بھی سننے کے لائق ہے. شام سے ایک قافلہ واپس آ رہا تھا, جو مکہ ہی کا قافلہ تھا, حضرت زبیر وغیرہ اس میں تھے. واپس آ رہے, دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی جا رہے ہیں, تو ملاقات کی, کہا اللہ کے نبی کہاں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں. انہوں نے 2 خوبصورت قیمتی سفید کپڑا دیا تحفے میں, کہا تحفہ قبول کر لیے, اور میں مکے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. کہا ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے وہی کپڑا چینج کیا, اور وہ قیمتی تحفہ کپڑا آپ نے دونوں نے سفید کپڑا زیبتن کر لیا. پھر سے اپنی سواری پہ چلتے گئے. ادھر مدینے والوں کو پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ چکے ہیں, اور راستے میں روزانہ گھر سے نکلتے اور مدینے کے باہر آتے, دوپہر تک انتظار کرتے, ہر کسی سے پوچھ رہے ہوتے کون ہے, پیچھے کون ہے, راستے کی خبر بتلاؤ. نہیں ملتے, دوپہر تیز دھوپ ہو جاتی, گھر جاتے, سو جاتے, پھر اگلے دن آتے. ایسے ان کے ہفتے گزرتے چلے گئے. ایک دن دوپہر میں سارے کے سارے مسلمان مدینے کے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. ایک یہودی نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں مسلمان جس کے انتظار میں اتنے اتاولے پڑے کہ کون ہے آنے والا ہے. یہودی اپنے گھر کے چھت پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ 2 لوگ سفید کپڑے میں مدینے کی طرف آ رہے ہیں. اس نے اپنے آپ پہ ضبط نہ رکھا. حدیث کے الفاظ ہیں فلم یملک اليہود ان قال بعلی صوته, تیز آواز سے قابو نہ رکھ پایا, چیخ کر چلا کر مدینے والوں سے کہنے لگا یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون, اے عرب کے لوگوں, اے مدینے کے مسلمانوں, یہ دیکھو تمہارا بزرگ, تمہارا دادا, تمہارے پیغمبر آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, جس کا تم روزانہ انتظار کیا کرتے ہو. مدینے کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی, اپنے گھروں سے ہتھیار نکالا اور راستے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے. پہلے زمانے میں بھی ہتھیاروں سے سواگت کیا جاتا تھا, آج بھی سب سے بڑا سواگت ہتھیار کا سواگت, 21 توپوں کی سلامی, فلانے توپوں کی, اس زمانے سے چلا رہا. سب لوگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا. کہنے لگے ابو بکر آپ بھی نبی کے ساتھ چلوئے, ہم لوگ آ گئے نا ہتھیار لے کر, اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ اور بتاؤں, جو یہاں پر مشہور ہے کہ بچوں نے ایک ترانہ گایا تھا, وہ ترانہ بھی مختلف ہی ہے سند کے اعتبار سے. کئی علماء نے اس کو منقطع کہا ہے. طلع البدر علینا, یہ والا ترانہ منقطع کہا, یعنی روایت کے اعتبار سے مختلف ہی ہے. البتہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کو صحیح مانا ہے رحمت للعالمین کے مصنف کے حوالے سے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے انصاری صحابہ کے درمیان آ گئے. آپ نے راستہ تھوڑا سا کٹ کر دیا, مدینہ جو ڈائریکٹ جاتا تھا کٹ کر دیا, اور آپ قباء کی طرف, جہاں آج مسجد قباء ہے, اس طرف چلے گئے. ایک جگہ ٹھہرے. اللہ کے نبی, حدیث کے الفاظ ہیں فجلس النبی صامتا, اللہ کے نبی خاموش ایک جگہ بیٹھ گئے. تھکے ہارے تھے, لمبا سفر, مشکل سفر طے کر کے آئے تھے, خاموش بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق تھوڑا سائیڈ میں کھڑے ہیں. اب سارا مدینہ ٹوٹ کے آ رہا ہے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے, استقبال, خوش آمدید, ویلکم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی خاموش الگ تھلگ بیٹھے, ابو بکر کھڑے. لوگ جو اللہ کے نبی کو, ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھے تھے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر یہی نبی ہیں,
اور سب لوگ آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ان کو بدھائی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی الگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں خاموش. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر کی نظر پلٹی، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ خاموش بیٹھے اور سورج کی دھوپ آپ پر آ رہی ہے. حضرت ابوبکر نے فوراً اپنی چادر کھولی اور اللہ کے نبی کے سر کے اوپر چادر لگا کر کھڑے ہو گئے. تب لوگوں کو سمجھ میں او یہ تو غلام ہے، آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ابوبکر یہ نبی ہے. تب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ نبی ہے اور یہ تو ابوبکر ہے. کیا سادگی تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی اندازہ کریے. ایسا نہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھائے کہ لوگ مجھے اب مالک سمجھ رہے تو مالک ہی بن جاتا ہوں نا. فوراً گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ اپنی چادر سے کرنے لگے. کیا محبت. بیٹی، بیٹا، غلام، خود پورا سفر ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے بھرا ہے. اس سفر کو جان بوجھ کر مسلمانوں کے ایک طبقے نے اگنور کیا ہے اور سفر ہجرت کو چھپانے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سفر ہجرت کا تذکرہ ابو بکر صدیق کی تعریف کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. وہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کی تعریف نہ ہو. چنانچہ اسلام کے اندر اسلامی ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ اسلامی ہسٹری کا یہ واقعہ ہے. لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ کربلا. وہاں سے اسلام زندہ ہو. اسلام زندہ یہاں سے. وہ اگر کہنا صحیح ہے تو یہاں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے اسلامک کیلنڈر بنایا گیا تو سارے صحابہ کا اتفاق ہوا اس واقعے سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات کی جائے. اس لیے ہجری کیلنڈر بنایا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے زیادہ دن وہاں رہے. مسجد بنائے، مسجد قباء تیار ہو گئی. کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی بولے اب چلو مدینہ چلتے ہیں. سارے صحابہ ساتھ میں ہیں. کیا جلوہ میرے نبی کا رہا ہوگا. رب العالمین سارے دیوانے دائیں بائیں چل رہے. اللہ کے نبی سواری پہ ہیں. ہر کوئی اونٹنی کی نکیل پکڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی طرف چلے چلیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جہاں رکے گی محمد الرسول اللہ کی جگہ وہی ہوگی. مطلب یہ بھی اللہ کی طرف سے. آج مسجد نبوی جہاں پر ہے وہ ایٹ رینڈم جگہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. چنانچہ یہ اونٹنی جا کر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. آپ نے فرمایا منزل میری رہنے کی جگہ یہیں کہیں آس پاس ہوگی. اور یہ جگہ کس کی ہے بتایا جائے. پتہ لگا دو یتیموں کی ہے، سہل و سہیل کی. پیارے پیغمبر نے فرمایا بچوں کو بلایا جائے اور آپ نے سودا کیا اور قیمت ادا کی. فرمایا یہاں مسجد بنائی جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں دائیں بائیں میں سب سے قریب کس کا گھر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اب غریب صحابی تھے. دوڑے دوڑے اللہ کے نبی یہ دیکھیں میرے گھر کا دروازہ دکھ رہا ہے، سب سے قریب میرا گھر ہے. اللہ کے نبی تشریف لے جائیے. اس لیے اتنے اتاولے ہوئے کہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ رسول اللہ ایک دن ہی صحیح میرے گھر مہمان بن جائے. ان کی بیوی دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے گھر رسول کو مہمان بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. انہوں نے ریکویسٹ کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 منزلیں کہا اوپر آپ رہیں، ہم آپ کے اوپر رہنا پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا نہیں، لوگ ملنے جلنے آئیں گے، مجھے نیچے رہنے دو. کھانا پیش کرتے، کھانا لاتے روزانہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کھانا اللہ کے نبی کو پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے اور کچھ اگر بچ جاتا تو انگلیاں تلاشتے تھے کہ نبی کی انگلی کدھر ہے، وہیں سے وہ بھی کھانا شروع کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے کھانے میں ہاتھ نہیں لگایا، انگلیوں کے نشان نہیں ملے. گھبرا گئے یا رسول اللہ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں لہسن تھا. کہا یہ حرام ہے؟ کہا نہیں حرام نہیں ہے لیکن میں نہیں کھا سکتا ہوں. یہ حرام نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ لوگ نہ آئیں جو کچا لہسن کچا پیاز کھا کے آتے ہیں، کیونکہ اس کی بو سے انسانوں کو جیسے تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے وہاں پر قیام فرمایا اور پھر یہاں سے مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.